الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضل له ولا ند له لا مثل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا ومقصودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ میرے اسلامی بھائیو، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہے، اور ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس کی 10ویں تاریخ کو بھی قربانی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سال شروع بھی قربانی سے ہوتا ہے اور ختم بھی قربانی پر، آغاز بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، غریب و صدا و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، معنی ذبح عظیم آیت پسر۔ ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے ذبح عظیم سے اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا۔ چشم فلک کو یہ منظر کبھی نہیں بھول سکتا، باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی، زمین کانپ اٹھی، پہاڑوں کے دل دہل گئے، بیٹا بھی کتنا سعادت مند ہے، عرض کرتا ہے ابا جان آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ رک جائے اور میں اس سعادت سے محروم ہو جاؤں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ ابا جی دیر نہ کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے۔ خلیل اللہ بیٹے کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، پروردگار عالم نے دونوں کا یہ منظر دیکھ کر فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اور ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں، ادھر حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں بانجو بھتیجوں کو ساتھ لیے میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک ایک کو اپنے دستی مبارک سے تیار فرما کر میدان کربلا میں روانہ فرما رہے ہیں۔ قبل اس کے کہ میں شہادت بیان کروں، 2 باتیں قابل غور ہیں، انہیں سماعت فرمائیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ شہید کے جسم پر کسی قسم کا بھی زخم آئے تو اسے قطعاً کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک شبہ اور اس کا ایک جواب بھی دوں گا۔ ایک شخص نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا، عقل تسلیم نہیں کرتی کہ جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو؟ جب بھی جسم کاٹا جائے گا درد اور تکلیف ضرور ہوگی۔ آپ نے اس کو قرآن کریم سے سورہ یوسف کا بیان سنایا۔ مصر کی عورتیں زلیخا کے گھر مہمان ہیں اور کھانا کھانے کے بعد زلیخا کو طعنے دے رہی ہیں، تو شہزادی اور یوسف بردہ ہے یعنی غلام ہے، اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے کہا، اگر تم میرے یوسف کو ایک نظر دیکھ لو تو پھر کبھی طعن میں زبان نہ کھول سکو گی۔ عورتوں نے کہا، آج ہم یوسف کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کے چہرے پر پڑیں، قرآن کریم فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا، اس کی بڑائی بولنے لگے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولیں، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی، حالانکہ ہاتھ کٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ سامنے یوسف علیہ السلام موجود تھے اور یوسف علیہ السلام کے جمال میں اس قدر محو تھی کہ جسم کٹ گیا اور کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیں، یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، اور اگر خالق یوسف سامنے ہو تو درد کیسے ہو سکتا ہے؟ جب شہید کے جسم پر دشمن کی تلوار چلتی ہے تو دیدار الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہیدوں کو زخموں کی درد نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بات ضمناً عرض کرتا ہوں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹ لیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، لوامی زلیخا لو رعینا جبینہ لا اثرنا بالقطع القلوب علی العید۔ اگر مصر کی عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ کر رکھ دیتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت و جماعت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کاٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر کی عورتیں ہیں، عرب کے مرد ہیں، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں ادھر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ کتنا کٹنا بغیر اختیار ہے اور کٹانا بال اختیار ہے۔ کٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر کٹانا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہید کو شہادت کے وقت چونکہ زیارت خداوندی نصیب ہوتی ہے اور اس میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ چاہے گھوڑے ٹینک اس کے جسم کو رونتے چلے جائیں مگر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جنت میں لذت نہیں ہے یا ہے؟ دیکھو، شہید جب جنت میں جائے گا تو عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے تیری جنت دیکھ لی ہے، اس کے میوے کھا لیے، نہروں سے دودھ شہد وغیرہ پی لیا، مگر یا اللہ مجھے تیری جنت میں لذت نہیں آئی۔ پروردگار عالم فرمائے گا، اے میری راہ میں جان قربان کرنے والے، میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جو تم خواہش کرو اس میں موجود ہے۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ مجھے وہ لذت جو میدان جہاد میں دشمن کی تلوار کی دار کے نیچے آئی تھی یہاں نہیں ملتی۔ میری خواہش ہے کہ مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، پھر میدان جہاد ہو، دشمن کی تلوار ہو اور میری گردن ہو، میرا جسم ہو اور دشمن کے گھوڑے، پھر تیری تلوار تیری راہ میں اقتلو قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلو پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ عمل مجھے تیری جنت سے پیارا ہے۔ شہید کے خون کے ایک ایک قطرے کے عوض حضور علیہ السلام کی امت کے 70,000 گنہگار بخش دیے جائیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے، آمین۔
جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو دلوں کے اندر جذبہ شہادت موزن ہوتا ہے اور اس شہادت عظمیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ قربانیاں سامنے آ جاتی ہے جن کی گواہی آج بھی کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے ذرے دے رہے ہیں۔ مختصر سا قافلہ ہے اور اس قافلے کے رہنما وہ ہے جسے دیکھ کر سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ شہزادہ حسین حضور علیہ السلام کی مبارک کاندھوں پر سوار ہیں۔ فاروق اعظم نے کہا، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ کربلا کے اس عظیم شہید کی فضیلت میں ایک اور حدیث سنیے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس حدیث کو اپنی کتاب الاصابہ میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری ان آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ نے پاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے ننھے قدموں والے، چڑھ آ۔ چنانچہ شہزادہ حسین جس میں اطہر پر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ اپنے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھ دیے۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ کھول۔ پھر آپ نے لعاب دہن ڈالا اور منہ چوم لیا، پھر کہا، اے اللہ، اسے محبوب رکھ کیونکہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، جس کی تربیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں ہو، جس کے منہ میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تربیت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجوروں کا ٹوکرا رکھا تھا۔ شہزادہ حسین کے بچپن کا زمانہ تھا۔ ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی تو حضور علیہ السلام نے فوراً انگلی ڈال کر کھجور نکال دی اور فرمایا، کخ چی، یعنی ناپاک ہے، مت کھا، کیونکہ زکوٰۃ کا مال سعادات پر حرام ہے۔ حضرت امام حسین 7 سال 7 ماہ اور 7 دن تک حضور علیہ السلام کے سائے شفقت میں رہے۔ اس تربیت نے آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت و رفعت، تقوی، طہارت اور زہد و ورع کی مکمل تصویر بنا دیا۔ یہاں میں صرف آپ کی شفقت و مہربانی کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک دن آپ کے ہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت تھی۔ ایک غلام نے ایک کانے کا قیمتی برتن لاپرواہی میں توڑ دیا۔ آپ نے اس کی طرف غصہ سے دیکھا۔ وہ غلام قرآن کریم کا عالم تھا۔ اس نے فوراً آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ، مومن غصہ کو پی جانے والے ہیں۔ یہ سن کر امام حسین نے فرمایا، کظمت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا۔ پھر اس غلام نے آیت کا اگلا حصہ تلاوت کیا، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ آپ نے فرمایا، عفوت عنکا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ غلام نے آیت پوری کرتے ہوئے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ امام حسین نے آنکھیں کھولیں تو رسول خدا کی نمازیں، علی المرتضیٰ کے سجدے اور فاطمہ الزہرا کی تلاوت سامنے تھی۔ پھر ساری عمر اسی ذوق میں کٹی، حتیٰ کہ تیروں کی بارشیں، نیزوں کی ہنیاں اور تلواروں کی دھاریں بھی اس سر کو بھر گئی، اس دی میں جھکنے سے باز نہ رکھ سکی۔ لگا دی ہے میرے محبوب نے ایسی لگن مجھ کو، گزاروں گا اسی لذت میں باقی کی عمر اپنی۔ شہزادہ حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں علامہ اقبال کے چند اشعار سنیے۔ امام عاشق کاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول، بہر شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین، نعم الجمل، موسیٰ فرعون شبیر و یزید، این دو قوتو از حیات